ریحان صاحب، یہ بڑی خوشی کے لمحات ہیں والدین کے لیے بھی، بھائی محمد اقبال صاحب کے لیے اور ان سب بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت آج عطا فرمائی ہے قرآن پاک کی صورت میں کہ رب تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اور جہاں پہ یقیناً یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، میرا یقین ہے کہ یقیناً آج ان کے والد گرامی جناب بابا عبد المجید رحمانی صاحب مرحوم و مغفور، یقیناً وہ بھی قبر کے اندر آج خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو ان کی ایک خواہش تھی اور بڑی دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا کہ جس بیٹے نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب جو ہے وہ اپنے سینے میں یاد کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو آنے والے وقت میں عالم دین بنائے اور اس بیٹے کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بڑی مبارکباد ہے ان سب بھائیوں کو۔ حضرات گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بھی بڑا قلیل ہے، عصر کی نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، اور مجھے بھی کہا گیا بیان کے لیے خطیب اہل سنت ہم سب کی بڑی محبتوں کے لائق ہیں، بڑی عزتوں کے لائق ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز حسین اسد صاحب۔ تو مجھے انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ نے ضرور بیان کرنا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک تو مہمان بھی ہیں، میں تو صرف ان بھائیوں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا نسل کے اندر، اس کے صدقے سے رب تعالیٰ ایسے افراد 10 جن کی اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی صدقے سے ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ میں انہی الفاظ کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں، چونکہ اگر میں بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیان کرتا رہوں اور اس کے بعد علامہ صاحب بھی بیٹھے رہے تو اس طرح مناسب بات نہیں ہے۔ آپ نعرہ لگائیں، بیان ہم سبھی سنتے ہیں ان کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسٹیج کی زینت ہے استاذ الحفاظ جناب قاری احسان اللہ جلالی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ بیان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امتیاز حسین اسد صاحب۔